मित्रों, बॉर्डर्स को सिक्योर करने के हवाले से इंडिया की पॉलिसी के अंदर एक बड़ा अजब सा पैटर्न आपको ये नज़र आता है कि इंडिया के जो दो बड़े पड़ोसी हैं यानी पाकिस्तानी और चाइनीज़, इन दोनों को कम से कम ये मसला नहीं रहा कि इंडिया से कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है हमारी तरफ। ये मसला दोनों को नहीं रहा। रेयरली कभी सुना होगा आपने कि इन्होंने कोई इस तरह की बात की हो ऑफिशियली कि इंडिया से हमारी तरफ कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है। पाकिस्तान भी नहीं करता, चाइनीज़ भी नहीं करते। इसकी वजह सिंपल है, चाइना वाला बॉर्डर तो बड़ा मुश्किल बॉर्डर है। वहाँ पर तो हिमालयाज़ के पहाड़ हैं, फिर पीएलए भी वहाँ पर मौजूद है, और पीएलए ज़ाहिर सी बात है हार्ड स्टांस रखती है इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से। और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर तो है ही शूट एट साइट का ऑर्डर, यानी अगर वहाँ से कोई बंदा अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो एक दो वार्निंग देकर वो सीधा ठोक देते हैं, वहाँ पर शूट एट साइट का ऑर्डर है। तो ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं बहुत मुश्किल बॉर्डर्स हैं, इनमें अंदर घुसना इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन इंडिया के बाकी के जितने भी नेबर्स हैं, या तो उनको इंडिया से प्रॉब्लम है या इंडिया को उनसे प्रॉब्लम है। जितने भी बाकी के नेबर्स हैं बॉर्डर्स के हवाले से उनको प्रॉब्लम है इंडिया से। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि श्रीलंकन्स जो हैं उनको प्रॉब्लम यह है, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो हमारे पानियों के अंदर घुस के आते हैं और हमारे एरिया में अंदर आके फिशिंग करते रहते हैं। मतलब श्रीलंकन्स जो हैं वो इल्ज़ामात तो पास्ट में भी कई मरतबा लगा चुके हैं। अब एक दो रोज़ पहले मंडे वाले दिन क्या हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और ये मेरे ख्याल से अगेन इंडिया के गिरते हुए इन्फ्लुएंस को आपको ये चीज़ शो कर रही है कि मुख्तलिफ जो मुल्क हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज़ वो रिस्पॉन्ड करने लगे हैं। समहाउ वो इंडिया को जवाब देने लगे हैं कि ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं हमें ये मंजूर नहीं है। हुआ ये कि रवायती तौर पर जैसे इंडियन फिशरमैन श्रीलंका के पानियों में घुस के आते थे तो मंडे वाले दिन भी घुस के आ गए। अब जब ये घुस के आ गए तो फायर खुल गए। अब मेरे ख्याल से ये बहुत कम हुआ है हिस्ट्री के अंदर कि श्रीलंकन्स ने फायर खोल दिए डायरेक्टली इंडियंस के ऊपर। फायर खोल दिए उन्होंने, 5 जो इंडियंस थे क्रिटिकली इंजर्ड हो गए और 13 को वो गिरफ्तार करके ले गए अपने साथ, 13 को। बहुत बड़ा वाकया है ये। श्रीलंकन्स ने रिस्पॉन्ड किया है और उसके बाद इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने हमारे बंदों के ऊपर हमला क्यों किया है। वैसे ही अगर हमला कह रहे हैं इसको तो ये हुआ श्रीलंका के पानियों के अंदर है, तो पहले तो इसका जवाब देना चाहिए था इंडिया को कि इनके बंदे क्या कर रहे थे यहाँ श्रीलंका के अंदर। पहले तो ये बताते ना ये इंडिया के फिशरमैन क्या कर रहे थे वहाँ पे। ये तो श्रीलंका ने अपनी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ की हुई है। प्रोटेस्ट वैसे बनता नहीं था लेकिन खैर इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है। डेक्कन हेराल्ड लिखता है कि श्रीलंकन नेवी फायरिंग ऑन इंडियन फिशरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रोटेस्ट आफ्टर 5 सीरियसली इंजर्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स confirmed that 13 fishermen from India were arrested by the Sri Lankan Navy on Monday night, and among them 2 suffered serious injuries in the Navy's gunfire. तो ये अब यहाँ पर होने लगा है। काफ़ी अरसे से लेकर शिकायतें कर कर के जब इंडिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इस चीज़ को रोकने के लिए, जो घुसपैठ श्रीलंकन पानियों के अंदर होती थी, तो आगे से उन्होंने ठोक दिया। अब इसी तरह की एक और शॉकिंग न्यूज़ जो है इंडिया के लिए वो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश ने कहा है कि ये जो पिछली हमारी पपेट रजीम थी ना, इस पपेट रजीम ने बहुत सारे ऐसे माहदे किए हुए हैं जो कि ठीक नहीं है, ठीक तरह के माहदे नहीं है। बॉर्डर्स के हवाले से बहुत ही गंद मचा के गए हैं। अब इस गंद को ठीक करने की ज़रूरत है। लिहाजा जितने भी इंडिया के साथ माहदे हुए हैं ना अनफेयर किस्म के, उनको हम दोबारा देखेंगे, तमाम डील्स को दोबारा देखेंगे, और जो जो डील्स हमारे खिलाफ हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश टू होल्ड मीटिंग्स विद इंडिया टू एड्रेस अनफेयर डील्स। इसमें वो कहते हैं बांग्लादेश विल एंगेज इन टॉक्स विद इंडिया टू एड्रेस अनफेयर एग्रीमेंट्स साइंड ड्यूरिंग द प्रीवियस आवामी लीग regime. Home Affairs Advisor Lieutenant General retired Mohammad Jahangir Alam Chaudhary has said. He made the remarks while speaking to the media on the upcoming Director General level border conference between the BGB and BSF at the Ministry's conference room on Wednesday. तो क्लियर बात कर दी उन्होंने कि ये जो वन साइडेड एग्रीमेंट्स हैं वो रिवाइव होंगे। देखें, पहले जो सरकार बैठी हुई थी उनकी पॉलिसी क्या थी? कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। वहाँ से अगर फायरिंग भी होती है, डू नथिंग।
ہم نے دیکھا ہے کتنے عرصے تک بی جے پی والوں نے ریسپونڈ نہیں کیا، جہاں پر ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا وہاں پر بھی نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اوپر سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے۔ ایسا ہی سمبولیکلی جو جوان تھے وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، حالانکہ ان کو بھی غصہ آتا تھا بی جے پی والوں کو یہ تمام چیزیں دیکھ کے، لیکن جب آپ کو اوپر سے آدیش دیے جائیں تو جوان جو ہے وہ تو پابند ہوتا ہے ان کو فالو کرنے کے لیے۔ لیکن اب ان کے ہاتھ چونکہ کھلے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزسٹ کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں بی جے پی والے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کو یہ جو سارے کے سارے ڈیلز ہیں 2 نمبر ڈیلز جعلی قسم کی ون سائیڈڈ ان کو ریوائز کریں گے۔ نا میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس پہ ایگری ہوگا، کیونکہ وہ کوئی ایسی ڈیل کیوں تبدیل کرنا چاہیں گے جس میں ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو۔ لہذا بنگلہ دیش کے جو آفیشلس ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اس کام کو کرنا آسان ہوگا نہیں، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ۔ مین وائل انڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری بارڈر پالیسی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ بالکل ہی اسپائنلیس قسم کی ہے، اس میں تھوڑا سا جان ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی بارڈر کے اوپر۔ اب زیرو ٹالرنس، اس سے زیادہ زیرو ٹالرنس کیا ہوگا؟ مطلب اگر آپ بارڈر پر اتنے زیادہ بندے ہر سال شہید بھی کر رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیشیوں کے، تو زیرو ٹالرنس کا مطلب ہے کہ یہ بارڈر کلنگز کا ریشو ہے یہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہی مطلب ہوگا نا، اور کیا مطلب ہوتا ہے زیرو ٹالرنس کا؟ جو گھسے تو ریزسٹ کرو اس کو، اس ریزسٹنس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سوراجیہ کے اندر آج جے دیپ مزمودار صاحب نے یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ انڈیا مسٹ موو ٹو زیرو ٹالرنس فار بارڈر ٹرانسگریشنز فرام بنگلہ دیش۔ نیو دہلی مسٹ میک اٹ کلیئر ٹو ڈھاکہ that the border is inviolable and it is Bangladesh's responsibility to ensure its citizens understand this۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے 2-3 بڑے الزامات لگائے، بڑے الزامات۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے آفیشلس نے بتایا ہے کہ ہم جب بنگلہ دیشی آفیشلس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو آگے سے پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ جو بارڈر کراسنگ کر رہے ہیں اللیگلی ہمارے بندے، یہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے، یہ ان کا حق ہے، اور آپ ہی کا تو فائدہ ہے اس میں، کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ اگر ہمارے بندے گھس کے آتے ہیں آپ کی طرف تو دیکھو ہمارے بندوں کے وہاں گھس کے آنے سے آپ کو چیپ لیبر ملتا ہے، آپ کا اپنا لیبر ایکسپینسو ہے، ہمارا چیپ لیبر ہے، تو آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کی کمپنیوں کے لیے فائدہ ہے، تو چلا کیوں رہے اس میں آپ؟ اچھی بات ہے ہمارے بندے اگر گھس کے آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو کیٹل سمگلنگ ہو رہی ہے نا، یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ کی طرف تو یہ جو گائے بیلے ہوتے ہیں یہ تو آوارہ پھرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور آپ کی جو فارمرز ہیں وہ پھر پریشان پھرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، چارہ ان کو کھلا، چارے کی کاسٹ مہنگی ہو جاتی ہے اور فائدہ ان سے کوئی ہوتا نہیں ہے، دودھ دینے کی جو ایج ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانور کسی کام کا نہیں رہتا، تو وہ ہماری طرف بھیج کے کچھ پیسے کما لیتے ہیں، تو یہ آپ کا فائدہ ہے اس میں بھی۔ کہتے ہیں کہ دی سینئر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس آفیشل ٹولڈ سوراجیہ دیٹ انٹریکشنز with Bangladeshi diplomats and senior figures in the interim government suggest that Dhaka views illegal entry into India as an unfettered right for Bangladeshis۔ اس میں کہتے ہیں کہ at a social event where the Indian diplomat and the senior Bangladeshi official were present, the latter remarked, half in jest, that illegal infiltration from Bangladesh provide cheap labor that keeps the wheels of India's economy turning۔ اور نیچے پھر انہوں نے کیٹل کے حوالے سے کہا کہ دی بنگلہ دیشی آفیشل who serves as an advisor de facto minister in the interim government also argued that cattle smuggling benefits many Indians financially۔ His reasoning, again delivered in half jest, was that since cow slaughter is illegal in India, old and unproductive milch cattle become a burden on their owners and are often abandoned as stray cattle۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں کہاں تک سچائی ہے کہ کسی بنگلہ دیشی آفیشل نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہوئی، لیکن اس بات میں تو 100% سچائی ہے کہ یہ جو کیٹل سمگلنگ ہوتی ہے ون سائیڈڈ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ بنگلہ دیشی ادھر جاتے ہیں کیٹل کو کڈنیپ کر کے گن پوائنٹ پہ لے کر آ جاتے ہیں اپنی طرف، ایسا نہیں ہوتا۔ سپلائر انڈیا میں موجود ہوتا ہے، سپلائر جو ہوتے ہیں انڈینس ہوتے ہیں، انڈین سپلائی کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے اندر ریسیور موجود ہوتا ہے، یہاں پہ ادھر سے بھیجنے والا ہوگا تو بنگلہ دیش میں ریسیور ہوگا نا۔ آپ بھیجنے والوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ میرا یہ سوراجیہ والوں سے سوال ہے، آپ اپنے آفیشلس کو کیوں نہیں بولتے پھر
کہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ وہ جو بندہ سپلائی کر رہا ہوتا ہے کیٹل بنگلہ دیش کے اندر، آپ اس کو روکیے نا، کریک ڈاؤن ادھر کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہاں سے چینل بند کر دیجئے سپلائی کرنے والے، تو سمگلنگ بند ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے پرابلم آپ کی طرف ہے. بڑا آسان ہوتا ہے نا کسی پہ بلیم شفٹ کر دینا، تو آپ وہی کر رہے ہیں. اصل میں کام نہیں کرنا، اپنا کام نہیں کرنا. وہ جو سپلائر ہے اس کو کچھ نہیں کرنا، یہ جو ریسیور ہیں ان کو ہم سارا ملبہ انہی کے اوپر ڈالیں گے. اسی طرح سے جو لیبر چیپ ہونے والی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ ملینز آف انڈینز کیا کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر؟ وہ کیسے آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ وہ بھی تو مزدوری کرتے ہیں، یہاں پر کام کرتے ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر. ملینز آف انڈینز موجود ہیں یہاں پر، اللیگلی رہتے ہیں. لہذا یہ تھیوری بھی اپلائی نہیں ہوتی کہ ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے نا آپ کی اکانومی کے لیے. میرے خیال سے یہ ایسے ہی فضول قسم کی بات ہے. یہ ون سائیڈڈ پکچر ہے اصل میں، دونوں طرف سے نہیں دکھا رہے. یہ اصل میں دونوں اطراف سے پکچر کو دکھانا ضروری ہے کہ انڈینز کیا سمجھتے ہیں اور بنگلہ دیشی کیا سمجھتے ہیں.